بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب سمیع ابراہیم حاضر خدمت اور گڈ مارننگ۔ آج 21 اگست ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں، اور جو اگر ہم مین سٹریم جو میڈیا ہے اس پر، اخبارات پر، ٹیلی ویژن پر نظریں اگر جمائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے برطانیہ کے نیٹ ورک کو، اس پر بڑی تکلیف ہے حکومت کو، اور خبریں جو ہیں وہ اس حوالے سے ڈسٹارٹ کر کے چھاپی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے مدد مانگی ہے۔ حالانکہ اگر آپ خبر کو غور سے دیکھیں تو وہ کوئی مدد وغیرہ نہیں ہے، وہ اس میں انہوں نے صرف بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کتنے چھوٹے سے سیل میں بند ہیں اور کوئی ان کے پاس سہولیات نہیں ہے، اور انہوں نے جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کی جماعت کے لوگ الیکشن سے پہلے اغوا کیے جا رہے ہوں، آپ کو پکڑ لیا جائے، اور آپ کے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ ہو، الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو، تو وہ کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ تو جو یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، آپ ذرا سوچیں کہ کیا برطانیہ میں اس بات کا تصور ہے؟ تو پھر اس کو یہ کمپیریزن جو ہے آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں ہوا کیا۔ انتہائی مدلل انداز میں انہوں نے یہ بات کی، لیکن اس سے بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے جو مین سٹریم میں جو ڈسکس ہوا ہے، وہ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ اتنا زیادہ نہیں، وہ ہے انٹرنیٹ کا معاملہ۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب انٹرنیٹ جو ہے جس طریقے سے سلو ہو گیا ہے، اس سے آن لائن بزنس جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور اس میں ڈان اخبار نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ وہ جو سارا پروسیس ہے، اگر حکومت اس میں انوالو نہیں ہے تو اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں عوام کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو اپ ورک اور لنکڈ ان اور فائیور، جو بہت سارا جو آن لائن بزنس فری لانسز کو جو ملتا ہے وہ رک سکتا ہے، اور اسے پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس سارے معاملے سے، اس سارے بزنس سے تقریباً 80 لاکھ لوگ وابستہ ہیں پاکستان کے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان پر۔ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اب تھوڑا تھوڑا ہم یہ دیکھا ہے کہ اس پر بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا جو ایک افسوسناک خبر ہے آج، کہ ایران میں پاکستانی جو زائرین تھی ان کی ایک بس جو ہے اس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آگ لگ گئی، 35 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ دشیر تفتان کے قریب جو چیک پوسٹ ہے وہاں پر یہ ہوا ہے۔ بس میں ٹوٹل 53 لوگ تھے، اور ابھی جو وہاں پر بڑی بری صورتحال ہے۔ 13 جو لوگ ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، 35 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ اٹس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ہو رہی ہے، یہ بتائی جا رہی ہے۔ اب ذرا تھوڑا پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں۔ آج کے دن کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آج ہوں گے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ ول بی ویری بزی، کیونکہ یہاں پر 2 بڑے اہم مقدمات ہیں۔ ایک تو مقدمہ جو ہے جو نیب کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس کو ہائی کورٹ کے دو ممبر بینچ نے اس پر اسٹے دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کی سماعت نہ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے درخواست دائر کی تھی کہ نیب کی ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں اس سارے معاملے پر انکوائری ختم کر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو اس میٹنگ کے منٹس جو ہیں جب مانگے پی ٹی آئی نے نیب احتساب عدالت کے جج کو بتانے کے لیے کہ یہ سب کچھ انلیگل ہے، تو ان کی اجازت نہیں ملی، تو اس پر ہائی کورٹ نے وہ سارا ریکارڈ نیب سے طلب کر لیا تھا، اور آج اس میں سماعت ہوگی۔ تو بہت ہی یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس پر کیا آج فیصلہ ہوتا ہے۔ اس پر یہ ریفرنس جو ہے یہ اڑ بھی سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے، کیونکہ نیب کے قانون کے مطابق میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے اور وہ بند کر دی گئی ہے اور اس میں ایک فیصلہ کر لیا گیا، تو اس کو کھولنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے وہ دوبارہ ہو نہیں سکتی۔ تو عین ممکن ہے کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی بڑا فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ دوسرا توشہ خانہ 2 کا ریفرنس کل حکومت نے اس کی ڈیٹیل دی تھی کہ وہ ہم نے اس کو فائل کر دیا ہے۔
اس کے حوالے سے بھی جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں جب یہ کال اپ نوٹسز آئے تھے تو کیا تھا کیس کیا تھا، اور تاکہ کہ جی ہائی کورٹ ان کو سسپینڈ کریں، یہ غیر قانونی ہے، لیکن 2-3 مہینے یہ عدالت میں اس کیس کو نہیں لگایا گیا۔ اب یہ ٹیک اپ ہوا ہے تو اس پہ بھی بڑے اہم قانونی نکات ہیں۔ اگر کیونکہ حکام کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کیا گیا، تو اب جو انویسٹیگیشن ہے اس کو جوائن کرنے کا پچھلی تاریخ پر آرڈر دیا گیا تھا اور ساتھ میں تفصیلات مانگی گئی تھیں یہ ساری۔ تو اب اگر وہ کال اپ نوٹس جو ہے، جو نیب کے جو نوٹس تھے جو بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کو دیے گئے تھے، آج اگر وہ غیر قانونی قرار دے دیے جاتے ہیں تو یہ توشہ خانہ 2 جو ہے یہ ریفرنس بھی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کی کچھ تفصیل اس میں کہ جی سعودی عرب سے 2021 میں جو بلغاری ٹیسٹ وہ جو جیولری کا جو سیٹ ملا تھا اس کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ 2 بڑے اہم مقدمات ہیں۔ کل جو ایک بشرا بی بی صاحبہ کا جو کیس تھا اس میں ڈسچارج 12 مقدمات میں وہ ڈسچارج ہو گیا، تو اس کے بعد اب ان کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے بھی جو وکلاء ہیں 9 مئی کے اور دوسرے وہ ڈسچارج ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں بڑا اہم کیس ہے آج، کیونکہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث کیے گئے تھے ان میں سے 2 لوگوں کی آج درخواست ضمانت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کو جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ اس کو سن رہا ہے۔ تو اٹ ول بی ویری ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ کیا اس میں صورتحال بنتی ہے، کیونکہ جو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ سب کچھ اس میں ہوگا۔ دوسرا جو اس وقت سوشل میڈیا اور مین سٹریم میں ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی، پنجاب بھر سے گرفتاریوں کی اطلاع ہے۔ پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، جو کارکن ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، جو جلسہ ہے ترنول کے قریب ضرور ہوگا، اور اس میں ایک بہت ہی جذباتی بیان ہے شیر افضل مروت کا جو چلایا جا رہا ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے اور موت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انقلاب جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور ایسی زندگی جس میں آپ کے پر کٹے ہوئے ہوں، ایسی زندگی جس میں آپ اپنی مرضی سے سانس نہ لے سکتے ہوں، آزادی آپ کو نہ ہو، کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا؟ اور جو پاکستان کو تبدیل کر سکتا ہے، جس کو پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں، وہ جیل میں پڑا ہے اور ہم باہر عیش و عشرت اور زندگی کے مزے لے رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اس وقت جو ماحول بن رہا ہے اسلام آباد میں، وہ اگر حکومت نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس جلسے سے روکنے کی کوشش کی تو بہت سنگین اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو احتجاجی سیاست ہے وہ علیحدہ کر لی ہے پی ٹی آئی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایشو ٹو ایشو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ضرور ملیں گے، لیکن اتحادوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس میں ایک بھی آدمی جب کوئی آپ کام کر رہے ہیں پیچھے ہٹ جائے تو اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت ذہین آدمی ہے، لیکن جو اس وقت جو ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں، ایک جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر ڈی مورلائزیشن ہے اب، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ زیادہ دیر تک یہ نہیں چلایا جا سکتا۔ جو نواز شریف کے حامی اینکرز ہیں وہ اپنے پروگرامز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ 2-2.5 مہینے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جناب صورتحال جو گراؤنڈ پر ہے اس میں چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو انشاءاللہ سارا دن آپ کو ہم اطلاعات مزید دیتے رہیں گے۔ تو اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔